السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم میرا سوداگر میرا دلدار کس نمبر 10 پڑھیں گے۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے باہر نکلی تو تھوڑی دور علیان شاہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آؤ بیٹھو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے عفاف کو یونی چھوڑنے کی آفر کی۔ نہیں شکریہ، میں خود جا سکتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سوار ہوئی وہ بھی اس کے پیچھے وہیں چلا آیا۔ کہاں تھی تم عفاف؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی۔ حریم نے یونی کے باہر عفاف کو جا گھیرا تھا۔ سانس لو حریم، میں ٹھیک ہوں، اس نے حریم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ واہ یار، اتنا چارمنگ لڑکا ہماری یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کی آواز پر حریم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو اس دن والے علیان شاہ ہو نا جس نے عفاف سے بدتمیزی کی تھی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حریم نے عفاف کے پیچھے علیان شاہ کو آتے دیکھا تو کڑے تیوروں سے پوچھا۔ اس پر مت برسو، یہ اس دن میرے ساتھ تھی اور اس کے فون کی چارجنگ ڈیڈ تھی، اس لیے تمہیں کال نہیں کر پائی۔ علیان شاہ نے عفاف کی سائڈ لے لی۔ کیا یہ شخص نہیں چاہتا تھا کہ عفاف اور سردار الگ ہو جائیں؟ تو پھر یہ خود عفاف کے ساتھ کیوں ہے؟ حریم نے دل میں سوچا، اس دن مجھے لگا تھا کہ سردار اور عفاف ریلیشن شپ میں ہیں، اس لیے میں تھوڑا پاگل ہو گیا تھا۔ کیونکہ میں عفاف سے پیار کرتا ہوں تو مجھے برا لگا تھا۔ علیان شاہ نے سر کھجاتے کہا تو ان دونوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ حریم نے چیخ کر کہا۔ مذاق کر رہا ہوں، وہ حریم۔ عفاف نے علیان شاہ کو گھوریوں سے نوازتے کہا۔ اب تم جاؤ علیان، میرا پیچھا مت کرنا اب۔ عفاف نے دانت پیستے کہا، کیا تم میرے ساتھ ناشتہ نہیں کرو گی؟ میں نے کل رات کا کچھ نہیں کھایا ہوا۔ کیا تم جلدی میں یا تم سردار کا انتظار کر رہی ہو؟ علیان نے معصومیت کی حدیں پھلانگتے ہوئے کہا۔ آؤ میں چلتی ہوں تمہارے ساتھ، عفاف نے دانت کچکچاتے کہا۔ حریم، کیا تب تک تم میری بکس لے آؤ گی؟ کیوں نہیں، تم اس ہینڈسم لڑکے کو بھوکے مت رکھنا یار، اس نے وہاں سے بھاگتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ ناشتے سے واپسی پر عفاف سوچ رہی تھی کہ علیان باقی امیروں جیسا نہیں، ڈھابے کا کھانا بھی کتنے مزے سے کھا رہا تھا۔ یہ میں تمہیں غلط سمجھتا تھا پہلے، اس لیے تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، بدتمیزی کی۔ میں تم سے دل سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ علیان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں لگے کہ سردار تمہیں تنگ کر رہا ہے تو میرے پاس آنا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس نے خلوص سے کہا۔ تو وہ اسے دیکھتے سوچنے لگ گئی، جب سردار اسے ٹارچر کرتا تھا تو کون تھا اس کے بعد جس سے وہ مدد مانگتی؟ رونے کے سوا وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مگر اب علیان شاہ اسے مدد کا کہہ رہا تھا، کیا کرنا چاہیے تھا اسے؟ تم میری مدد نہیں کر سکتی، ویسے بھی تمہیں دل سے معاف کیا، لیکن اب میرے پیچھے مت آنا۔ یہ کہتے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے ہم دوبارہ ضرور ملیں گے، اس نے عفاف کی پشت کو دیکھتے سوچا۔ جیسے ہی وہ یونیورسٹی واپس آئی تو کسی نے اسے پکارا، عفاف تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شیلا نہایت چست پینٹ شرٹ میں وہاں کھڑی تھی، جو اس کے جسم کو بالکل نمایاں کر رہی تھی۔ اوہ شٹ، یہ بھی یہیں پڑھتی ہے؟ کیا دنیا اتنی چھوٹی ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کیا ہوا؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ کیا سردار سے تمہاری ناراضگی چل رہی ہے؟ کیونکہ وہ آج کل صرف مجھے ہی اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اسے تمہارے لیے کنونس کروں گی۔ کتنی بری بات ہے نا، وہ تمہیں اگنور کر رہا ہے۔ چھی چھی، اس نے اپنی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے طنز کر دیا۔ کوئی بات نہیں، تم اس کی خدمت کر رہی ہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ وہاں سے جانے کو پلٹی، مگر دل میں یہ بات سن کر کہیں اندر بہت درد ہوا تھا کہ اس کا شوہر غیر لڑکی کے ساتھ اپنی راتیں رنگین کرتا ہے۔ یہ لڑکی ہے کیا چیز جو سر کے اتنے قریب ہے، ورنہ مجھے تو وہاں کی ملازمین کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ اس کو یوں بیزار انداز میں وہاں سے جاتا دیکھ شیلا نے کڑھ کر جواب دیا۔ آج وہ سردار کے آفس آئی تھی اور سیدھا فائنانس ڈپارٹمنٹ چلی گئی۔ اب ذیشان اور عفاف آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حریم نے اسے بتایا تھا کہ ڈین کافی دفعہ ذیشان سے کام کے سلسلے میں
ملنے گیا مگر ذیشان نے اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی بجائے عفاف سے ملنا چاہتا تھا۔ تبھی آج عفاف ڈین کے کہنے پر یہاں موجود تھی۔ تو مسٹر ذیشان شاہ، آج میں یہاں آپ سے ڈرافٹ پلان ڈسکس کرنے آئی ہوں۔ عفاف نے اس کے آگے پیپرز رکھتے کہا، تم مجھے مسٹر کی جگہ بھائی بھی کہہ سکتی ہو بہنا۔ ذیشان نے پیار سے کہا تو وہ چونک گئی، پریشان ہو گئی، حیران ہو گئی۔ ذیشان بھائی، ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ اب بتاؤ، کیا تم میری سیکرٹری بننا چاہو گی؟ میں تمہیں 2 لاکھ سیلری آفر کر رہا ہوں اور یہ پارٹ ٹائم جاب ہوگی۔ اس نے اطمینان سے کہا، 2 لاکھ؟ عفاف کے منہ سے حیرت سے بس یہی نکلا، مگر میں ہی کیوں؟ اس نے حیرت پر قابو پاتے کہا، کیونکہ تم ایماندار ہو اور باقی لڑکیوں کی طرح ڈیمانڈنگ نہیں۔ اتنی تفصیلات کافی ہوں گی میرا خیال ہے۔ چلو چل کر چائے پیتے ہیں۔ اس نے عفاف کے سر پیار سے تھپکتے کہا تو وہ دونوں روم سے چائے پینے کے لیے باہر نکلے، جہاں ماریا سردار کے بازو میں بازو ڈالے آ رہی تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو ذیشان؟ وہ بھی آفس آورز میں؟ ماریا نے آئی برو اچکا کر دیکھا۔ میں اپنی بہن کے ساتھ چائے پینے جا رہا ہوں، اور تم لوگ؟ اوہ، مجھے آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سردار آ گیا اور پورا دن مجھے اپنے ساتھ ہی گھمانے لگا، 1 منٹ کے لیے بھی نہیں چھوڑا اس نے مجھے۔ اب ہمیں اجازت دو، ہمیں ایک اور جگہ جانا ہے، چلیں بیوی؟ ماریا نے سردار کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے جاتے کہا، جبکہ سردار کی نظریں اتنی دیر عفاف کا ہی طواف کرتی رہیں۔ کیا یہ لڑکی ذرا بھی جیلس نہیں ہوئی سردار کو ماریا کے ساتھ دیکھ کر؟ بلکہ یہ تو خوش لگ رہی ہے، شاید یہ سردار کو پسند نہیں کرتی، نہ ہی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس نے عفاف کو دیکھتے ہوئے سوچا، جبکہ دوسری طرف عفاف یہ سوچ کے خوش تھی کہ سردار کو اب اس کی ضرورت نہیں۔ اس کا دل دوسری لڑکیوں کی طرف لگ چکا تھا، کم از کم وہ اس کے بہانے ذہنی اور جسمانی اذیت سے تو بچ گئی تھی نا۔ میں نے سوچ لیا ہے ذیشان بھائی کہ میں آپ کی اسسٹنٹ کے طور پر کام کروں گی، اس نے ذیشان سے جاتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگی، اس کا فون رنگ ہوا۔ ابھی کے ابھی آفس آؤ، سردار کی سردار آواز سپیکر سے بھری۔ کیا آپ ماریا کے ساتھ باہر نہیں گئے؟ اس نے پریشانی سے کہا، میں واپس آ گیا ہوں، اگر اگلے 2 منٹ میں تم یہاں نہیں پہنچی تو میں تمہاری یونیورسٹی پہنچ جاؤں گا۔ سردار نے کہتے کال کاٹ دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے سامنے موجود تھی۔ ادھر آؤ، سردار نے گلاس وال کے پاس کھڑے ہوتے، جہاں سے سمندر صاف دکھ رہا تھا۔ وہ جب اس کے پاس آئی تو سردار نے اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا باندھا۔ کیا تم وہاں جانا چاہو گی؟ کتنا خوبصورت آئی لینڈ ہے، کاش میں وہاں جا سکتی۔ عفاف نے دل میں سوچا، ہاں میں وہاں جانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور چلیں گے جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہیں کر پائے گا۔ اس نے عفاف کے گال کو پیار سے چھو کر کہا، سر آپ واپس کیوں آ گئے؟ اس نے مڑتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتی تھی؟ سردار نے ایک ہاتھ گلاس وال پر رکھے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے سر۔ آپ کو یاد ہے نا اس دن بہرام شاہ نے ڈیل کینسل کر دی تھی؟ عفاف نے بات بدلتے ہوئے کہا تو سردار کرسی کھسکا کر اس پر بیٹھا اور اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا۔ سر پلیز ایسا مت کریں، عفاف نے اس کی منت سماجت کی۔ میں کام سے ہو کر آیا ہوں اور بہت تھک گیا ہوں، میرے کندھے دبا دو۔ سردار نے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سر وہ بہرام شاہ، اس نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کے دل کا حال بہت جلد اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے۔